الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 83 ویڈیو کې مونږه ډیپټي نذیر احمد باره کې سبق ویلو. اوس دا مونږه چې هغه ډیپټي نذیر احمد چې کوم سبق لیکلی دی هغه سبق به مونږ ووایو. د هغې سبق نوم دی نسوخ کا خواب. راځئ چې مونږ ریډنګ شروع کړو. یہ اقتباس مولوی نذیر احمد کے ناول توبۃ النصوح کے پہلے باب سے لیا گیا ہے. اس ناول میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انسان صرف دنیا کا ہو کر نہ رہ جائے، دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ ایسے نیک اعمال کر کے دنیا سے جائے کہ آخرت کی کامیابی بھی مل جائے. اس ناول میں مولوی نذیر احمد لکھتے ہیں کہ ایک سال دلی میں ہیضے کی ایسی وبا پھیلی کہ ہر روز سینکڑوں لوگ مرنے لگے. بیماری ایسی آتی کہ 1-2 گھنٹوں میں انسان کا کام تمام کر دیتی. لوگ بیماری کے خلاف سے گھروں میں بند ہو کر رہ گئے. شہر ویران ہو گیا. نصوح دلی کا ایک مالدار شخص تھا. اس نے اپنے گھر کے لوگوں کو ہیضے سے بچانے کی ہر ممکن تدبیر کی، لیکن بیماری ان کے گھر بھی آ پہنچی. ایک ہی ہفتے میں خالہ، ماما اور والد ایسے بیمار ہوئے کہ کوئی دوا کار ثابت نہ ہوئی. ایک رات نصوح کو بھی ہیضہ ہو گیا. طبیعت ایسی بگڑی کہ موت اس کے سامنے تھی. اپنے اچھے برے اعمال نگاہوں کے سامنے آئے. حکیم کی دوا کی اثر سے وہ گہرے نیند سو گیا اور خواب میں دیکھا کہ وہ مر چکا ہے. آنکھ کا بند ہونا تھا کہ نصوح ایک دوسرے دنیا میں تھا. جو خیالات ابھی تھوڑی دیر ہوئی اس کے پیش نظر تھی سب اس کے دماغ میں بھرے ہوئے تھے. کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڑی عمدہ اور عالیشان عمارت ہے، اور چونکہ نصوح خود بھی کبھی ڈپٹی مجسٹریٹ اور حاکم فوج داری رہ چکا تھا، اسے یہ تصور بندہ کہ یہ گویا ہائی کورٹ کے کچہری ہے، لیکن حاکم کچہری کچھ اس طرح کا رعب دار ہے کہ باوجود یکا ہزاروں لاکھوں آدمیوں کا اجتماع ہے، مگر ہر شخص سکوت کے عالم میں ایسا دم بخود بیٹھا ہے کہ گویا کسی کے منہ میں زبان نہیں. کیا مجال کہ کوئی اپنے بارے میں ناجائز پیروی کر کے یا روپے پیسے کا لالچ دکھا کر یہ سائی و سفارش بہم پہنچا کر برابری کر سکے. جتنے مجرم ہیں، کیا خفیف کیا سنگین، کوئی اس کے رحم سے نا امید نہیں. اختیارات اس کے اس قدر وسیع ہیں کہ نہ اس کے فیصلے کی اپیل ہے اور نہ اس کے حکم کے خلاف ورزی ہو سکتی ہے. کام کرنے کا ایسا اچھا ڈھنگ ہے کہ کام روز کا روز صرف کتنے ہی مقدمے پیش میں کیوں نہ ہو، ممکن نہیں کہ تاریخ مقرر پر فیصل نہ ہو جائے. جو حکم ہے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. پھر کیا دیکھتا ہے کہ ہر مجرم کو فرداً قرارداد جرم کے ایک نقل دی گئی ہے کہ وہ اس کو پڑھ رہا ہے اور جتنے الزام اس پر لگائے گئے ہیں سب کو سمجھتا اور اپنی برائت کو وجوہات کو سوچتا ہے. کچہری کا خیال نصوح کو حوالات کی طرف لے گیا تو دیکھتا کہ ہر شخص ایک علیحدہ جگہ میں نظر بند ہے. جیسا مجرم ہے اس کے مناسب حال اس کو حوالات میں سختی یا سہولت کے ساتھ رکھا گیا ہے. حوالات کے برابر جیل خانہ ہے، مگر بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. نصوح یہ مقام دیکھتے ہی الٹے پاؤں باہر آیا تو پھر حوالیتیوں اور زیر تحویزیوں میں تھا. ان لوگوں میں 1000 آدمی تو اجنبی تھے، مگر جابا شہر اور محلے کے آدمی بھی نظر آتے تھے، مگر وہ مر چکے تھے. نصوح کو یہ سامان دیکھ کر اسی خواب کی حالت میں ایک حیرت تھی کہ الہی یہ کون سا شہر ہے، کس کی کچہری ہے، یہ اتنے مجرم کہاں سے پکڑے ہوئے ہیں، یہ میرے ہم وطنوں نے کیا جرم کیا کہ ماخوذ ہے، یہ کیسے مرے تھے کہ میں ان کو یہاں دیکھتا ہوں. اسی حیرت میں لوگوں کو دیکھتا پالتا چلا جاتا تھا کہ دور سے اس کو اپنے والد بزرگوار انہیں حوالیتوں میں بیٹھے ہوئے نظر پڑے. پہلے تو سمجھا کہ نظر غلطی کرتے ہیں، مگر غور کیا تو پہچانا کہ نہیں، واقعہ میں وہی ہے. دوڑ کر قدموں پر گر پڑا اور کہنے لگا کہ یہ حضرت ہم سب آپ کے مفارقت میں تباہ ہے. آپ یہاں کہاں باب؟ میں اپنے گناہوں کی خواب
دہی میں ماخوذ ہوں۔ یہ مقام جو تم دیکھتے ہو دراز جو ہے خداوند تعالی حاکم ہے، لڑا یا حضرت آپ بڑے متقی پرہیزگار خدا پرست اور نیکوکار تھے، آپ پر اور گناہوں کا الزام گناہ ایک دو نہیں سینکڑوں ہزاروں۔ دیکھو یہ میرا عمل نامہ کسی رسوائی سے بھرا ہوا ہے اور میں اس کو دیکھ کر سخت پریشان ہوں کہ کیا جواب دوں گا اور کون سی وجہ اپنی برات کے پیش کروں گا۔ یہ وہ کاغذ تھا جو نسوخ نے ہر شخص کے ہاتھ میں دیکھا تھا اور اس کو دنیا کے خیالات کے مطابق فائدے قرارداد جرم سمجھا تھا۔ پاپ کا عمل نامہ دیکھا تو تھرا اوڑا، شرک، کفر، نافرمانی، ناشکری، بغاوت، بے ایمانی، غرور، دروغگوئی، غیبت، لالچ، حسد، مرد میں ازاری، نفاق، دکھاوا، دنیا کی محبت۔ کوئی جرم نہ تھا جو اس میں نہ لکھا ہو۔ بجائے تعزیرات ہند کی قرآن کی صورتوں اور آیتوں کا حوالہ تھا۔ متعجب ہو کر باپ سے پوچھا کہ یہ حضرت پھر آپ تمام جرموں کے مرتکب